السلام جی علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے سید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے ہوں الحمدللہ. جی جی فرمائیے، اور کوئی خاص بات؟ بس وہی جو ہے سنیوں کو جو بولا جاتا ہے، حنفی بریلویوں کو، کہ آپ کے یہاں پر اتنے اتنے فرقے ہیں. دیوبندی لوگ بولتے ہیں اور ہمارے یہاں فرقے نہیں ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب اور یہ مولانا سعد ہے، ہاں یہ بھی تو ایک نہیں ہے. تو مطلب یہ کچھ لوگ بولتے نہیں وہ ایک ہے، ان جی، میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایسا بولتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمارے میں فرقہ بولتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہمارے کوئی عقیدے میں فرق ہو؟ نہیں بولتے ایک ہرے پگڑی پہنتا ہے، کوئی سفید پگڑی پہنتا ہے. صرف پگڑی پہننے سے فرقہ ہو گیا؟ ویسے ہی بولتے ہیں توبہ وہ استغفر اللہ. لوگ. یہاں تک کہ ہمارے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے لیے کوئی پگڑی، کوئی ٹوپی، مخصوص ٹوپی کر دیجئے، ہمارے لیے خاص کر دیجئے تاکہ ہم اس ٹوپی کو پہنے اور ہم دوسرے سے الگ ایک پہچان ہماری ہو. اچھا. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے. فرمایا کہ ٹوپی سے ہم الگ ہو جائیں گے، ہم الگ فرقہ بنائیں گے. ہم تو سواد اعظم ہے، 1400 سال سے جس ہماری پہچان ہے اہل سنت و جماعت، ہم جی الگ کوئی پہچان نہیں بنائیں گے. جی تو ٹوپی اور پگڑی اور اس کے کلر سے الگ پہچان، یہ کچھ ہمارے بعد کے علماء نے یہ جو بنائے ہیں، ان سے ہم ناراض ہیں. جی. ہاں، بعد میں یہ دعوت اسلامی والے پہلے ہرے ہرے بننے لگے. ہاں بعد میں ان کو بھی احساس ہوا کہ ایک کلر مخصوص کر کے نبی کی سنت ادا نہیں ہوتی. جی ہاں، امامہ ہر کلر پہننا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کلر کے امامہ باندھے ہیں. کبھی جی سفید باندھے ہیں، کبھی کالا امامہ باندھے ہیں، کبھی جی اور کلر کبھی باندھنا ثابت ہے. تو جی اس لیے یہ جو دعوت اسلامی والے پہلے سارے ایک دم ہرا کلر پر پابندی لگا دیے اور دوسرے کلر باندھنے سے یہ لوگ انکار کرتے تھے. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے پگڑی کی پابندی، امامہ کی پابندی ان لوگوں نے نکال دی، امامہ کے کلر کی پابندی نکال دی ان لوگوں نے. تو کوئی بھی اور باندھ سکتے. ہاں، کوئی بھی کلر باندھ سکتے ہیں. اور یہ جو شاکر علی نوری صاحب کا جو گروہ ہے، یہ لوگ ابھی سفید کلر پر ہی پابند کرتے ہیں. اچھا. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں بہرحال اس سے لیکن اس فرقے سے، نہیں، ہاں لیکن اس سے فرقہ تو نہیں الگ ہو رہا نا. فرقہ نہیں الگ ہوتا. فرقے سے فرقہ الگ اس سے ہوتا ہے جو بنیادی چیزوں کا انکار کر کے یا کوئی بنیادی چیز سے اختلاف کر کے، عقائد سے اختلاف کر کے کوئی الگ ہو جائے تو وہ الگ فرقہ ہوتا ہے. جیسا صحابہ اکرام کے زمانے سے، صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو خارجی، ہاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرتے تھے. اس دشمنی پر ان لوگوں نے الگ فرقہ بنایا. تو خارجی بعد مطلب خارجی کی ڈیفینیشن آپ بتائیے اور وضاحت کریے کہ خارج اسلام میں بندہ کس وجہ سے خارجی ہو جاتا ہے اور اس کو خارجی کہتے ہیں. یعنی کہ وہ دکھتا مسلمان ہے لیکن وہ خارجی اسلام ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے کیا عمل تھے ایسے جس سے وہ خارج ہو گئے؟ خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ وہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاف صاف ایک دم صریح حدیث ہے اور اس پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشد میں سے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا فرمایا. جی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اتنی فضیلت ہے کہ کوئی بھی اسلام میں رہتے ہوئے حضرت علی کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتے. بالکل. تو ایسے حالت میں جو حضرت علی کی فضیلت کا انکار کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تک کہا، مشرک تک کہا، تو وہ اسلام میں کیسا رہ سکتا ہے؟ اس لیے اس فرقے کو صحابہ اکرام نے خارجی کا لقب دیا اور اچھا وہ اسلام سے الگ ہوئے، خارج ہو گئے. تو ایک اچھا. فرقہ بنا. جی اس کے بعد رافضی بنا. رافضی حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو انکار کیا. جی اور صرف انہوں نے ایمان کا انکار نہیں کیا تھا، شروع میں صرف فضیلت کا انکار کیا تھا. بعد میں آگے چل کر وہ اپنے خرافات اور اپنے کفری عقائد میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ بعد میں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان لوگوں نے ایمان کا ہی انکار کر دیا.
جی تو اس وجہ سے وہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے, الگ فرقہ ہوئے. بعد جی میں ایک فرقہ پیدا ہوا معتزلہ, اور معتزلہ فرقے کے بڑے بڑے عالم بھی اس فرقے میں تھے, جن مولویوں نے اسلام کے بنیادی چیزوں کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ کو مجبور مانا, اللہ کی قدرت کا انکار کیا, تو معتزلہ فرقہ ہوا. اس کے بعد ایک فرقہ ہوا قدری, تقدیر کا انکار کیا. تو اور ایک مجبور, فرقہ, سنیے حضرت, وہ مجبور کے بارے میں جو آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا انہوں نے ایسا کچھ پیش کیا تھا جس کے مجبور ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی کا بدلے میں جنت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مجبوری ہے. اللہ کو اچھا دینا ہی پڑے گا, نیکی کرے گا اس کو جنت دینا ہی پڑے گا, گناہ اچھا کرے گا اس کو جہنم دینا ہی پڑے گا, گنہگار کو اللہ معاف نہیں کر سکتا. اور اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ کو مجبور کرا, اچھا مجبور قرار دیا, یعنی حد محدود کر دیے, باندھ دیے انہوں نے, ایک حد باندھ دی اللہ کہ گنہگار کو سزا دینا اللہ پر ضروری ہے, ہاں اور نیککار کو جنت دینا اللہ کی مجبوری ہے, اللہ کو دینا ہی پڑے گا, اللہ تعالیٰ پابند ہے. ہاں وہی اور اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کا پابند نہیں ہے, جی اللہ چاہے تو گنہگار کو بھی جنت دے دے, اور نیک کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ, نیک کار کو بھی اللہ تعالیٰ, اللہ کسی کا صحیح ہے, پابند نہیں ہے, صحیح ہے, وہ مرضی ہے, مختار ہے, مختار ہے, اللہ کو اختیار ہے. مختار کل ہے, برابر. ہاں, تو یہ جو عقیدہ بنایا اللہ تعالیٰ کو مجبور مانا, ہاں وہ معتزلہ کا عقیدہ. جی تو اسی طرح ایک فرقہ عقیدہ کی بنیاد پہ الگ ہوا, ہوں اور الحمدللہ ہم بریلوی میں کوئی بھی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے, ایک بھی عقیدہ کا اختلاف ثابت نہیں کر سکتا. لیکن یہ دیوبندیوں کے عقیدے کی کتنے اختلاف ہے, تضاد ہے. اسماعیل دہلوی لکھا ہے مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. جی ہاں, جی تو اسی بنیاد پہ ایک فرقہ والا کہتے ہیں نبی کو مردہ کہتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ مماتی فرقہ بنا دیوبندیوں کا. دیوبندیوں میں ایک مماتی ہوا جنہوں نے نبی علیہ ایک, السلام کو مردہ ہاں, جانا. مردہ مانا, مردہ ہونے کا ان کا عقیدہ, اسی پر وہ دلیل دیتے ہیں. اور اسماعیل دہلوی, اشرف علی تھانوی, ان کے بزرگوں کی کتابوں سے یہ لوگ نکال کے بتاتے ہیں, دیکھو نبی کچھ نہیں دے سکتے, نبی قبر میں سن نہیں سکتے, اور نبی قبر میں حیات میں نہیں ہے. اگر حیات میں ہے تو تم کیا زندہ انسان کو صحابہ اکرام نے زندہ کو دفن کیا ہاں یا مردہ کو دفن کیا؟ اس طرح کے بیتوکی باتیں لے کر وہ لوگ کھڑے ہیں. نعوذ باللہ. تو وہ بھی دیوبندی ہے, جی اور وہ آج کہیں گے نا ان کو ہم نہیں مانتے, ان کو کافر مانتے ہیں. ان جی کا گرو گھنٹال تھا مولوی دکڑوی, مولوی سرفراز صفدر دکڑوی, اس کو یہ لوگ کافر نہیں کہتے. جب تم آج کے مماتی کو کافر کہتے ہو, تو جو مماتیوں کا گرو گھنٹال ہے اس کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ اس کا جواب دیوبندیوں کے پاس ندارت, نہیں دے سکتے. دیوبندی کو اگر الٹ کے 100 جوتا مارو, اس کے سر پہ مارو, پھر بھی دیوبندی اس کا جواب نہیں دے سکتے. جی سرفراز صفدر کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ سرفراز صفدر کو بہت ساری کتابوں میں دیوبندیوں نے رحمت اللہ علیہ کہہ چکے ہیں. آج اگر سرفراز صفدر کو کافر کہے گا تو پہلے کے ساری کتابوں کو جلانا پڑے گا. تو یہ ان یہ کے معتبر دیوبندیوں کی, اکابروں میں سے ہے. ہاں, معتبر اکابروں میں سے ہے. پاکستان کا دکھڑ بول کر ایک جگہ ہے, ہاں ہاں, اس لیے اس کا نام ہے سرفراز صفدر دکڑوی. اچھا اچھا تو وہ کتاب بہت سارے دیوبندیوں کی کتاب میں اس کو رحمت اللہ علیہ لکھا گیا ہے. اس لیے مماتیوں کے گرو گھنٹال کو یہ کافر نہیں کہتے. آج کل کے چھوٹے موٹے مولویوں کو کافر کہہ کے صرف پلہ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں دیوبندی. ایسا. تو اس لیے ہو گیا یہ حیاتی مماتی بالکل بنیادی فرق ہے. کتنے فرقے ہیں حضرت دیوبندی جماعت میں؟ دیوبندی جماعت میں ایک فرقہ ہو گیا, یہ 2 فرقے ہو گئے حیاتی مماتی. ہاں, یہ حیاتی دونوں یعنی, فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. حیاتی یعنی کہ ایک نبی کو جو حیات جانتے ہیں وہ, اور ایک ہاں مماتی یعنی جو نبی کو مردہ مانتے ہیں معاذ اللہ وہ. ہاں, وہ تو جو حیاتی مانتے ہیں تو سنیوں کا بھی عقیدہ حیاتی پر ہے, تو پھر ہم انہیں کافر کیوں کہتے ہیں حیاتی والوں کو؟ تو ان کو حیاتی عقیدے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے نا. ہم کہتے ہیں دیوبندی نے گستاخی کیا, اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی,
ان لوگوں نے کفر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کیا قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی نبی کے علم کو پاگل اور جانور کے علم کی طرح انہوں نے کوشش کیا ثابت کرنے کی. جی اشرف علی تھانوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی توہین کیا اور رشید احمد گنگوہی نے اور خلیل احمد امبیٹوی نے چاروں اکابر نے نبی کی گستاخی کیا. اس وجہ سے کافر ہے نہ کہ حیاتی کہنے کی وجہ سے کافر ہے. چلو یہ دو تو ہو جو گئے وجہ حیاتی موجود مماتی. ہے وہ وجہ سے کافر کہا جائے گا. دو فرقے یہ ہو گئے، ایک حیاتی ایک مماتی. ہاں تو جو حیاتی مانتے ہیں نبی کو، لیکن اگر ان کے دوسرے عقیدے میں یہ گڑبڑ ہے کہ وہ نبی کو علم غیب نہیں مانتے، تو کیا ہاں پھر وہ حیاتی ماننے کے بعد بھی وہ لوگ کفر کر رہے ہیں؟ ہاں حیاتی ماننے کی حیاتی تو صرف دکھاوا کے لیے. اصل میں جو مماتی فرقے پیدا ہوئے نا ہاں وہ بھی اشرف علی تھانوی کی وہ کفری عقیدے کی وجہ سے ہی نبی کو مردہ ماننے لگے. وہ لوگ بھی اشرف علی تھانوی کی کتاب سے ہی دیتے ہیں. اچھا. ہاں تو اب یہ حیاتی ماننے کی جو دعویٰ کرتے ہیں ان کا دعویٰ دیوبندیوں کے عقیدے کے حساب سے کھوکھلا ثابت ہوتے ہیں. اچھا. ان کے دعوے جو حیاتی اور مماتی اگر دونوں دیوبندیوں کی کتاب سے دلیل دے، ہاں حیاتی والے بھی دیوبندی کی کتاب سے دلیل دے، مماتی والے بھی دیوبندیوں کی کتاب سے دلیل دے، دونوں کا مناظرہ ہو تو مماتی والے جیت جاتے ہیں، حیاتی والے ہار جاتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو حیاتی خود کہتے ہیں ہاں وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیوبند کی تعریف اور شان بیان کرنے کے لیے قبر سے زندہ مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق قائم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. اس لیے وہ حیاتی ثابت کرتے ہیں برابر برابر. وہ اس جو لیے حیاتی ثابت کرتے ہیں صرف دیوبندیوں کی شان بیان کرنے کے لیے. جو ان کے جیسا قبر سے کہ کوئی بزرگ اٹھ کے آئے تھے، کیا نام ہے ان کا دیوبندیوں یہ کا؟ قاسم نانوتوی اشرف علی تھانوی کے نانا ہاں دادا یا پر دادا ہے، وہ ہاں قبر سے مٹھائی لے کر آئے تھے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے تھے. ہاں اور روزانہ میں ایسا ہی آیا کروں گا، کسی کو نہیں بتانا بول کے بولا تھا. ہاں بعد پھر میں وہ بڈھی نے کسی کو بتا دیا ہاں. اور اس سے آنا بند ہو گیا. اچھا، لیکن یہ بولتے حضور نہیں آ سکتے قبر سے، اور یہ بولتے ہمارے نانا ہاں یہ دادا آ بول سکتے. سکتے ہیں ان کے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے علم غیب اور حیات سب کچھ مان لیا. تو یہ بیان آپ کرتے ہیں یہ لوگ اپنی ممبر سے، اپنی کتابوں سے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اس بات کی کہ اب ہمارے اکابر قبر سے آتے بھی ہیں، روحانیت رکھتے ہیں، ولایت تک پہنچ گئے. یہ قول ان کا کہنا کچھ الگ ہوتا ہے، کتھنی اور کرنی میں فرق ہے ان کا. یہی منافقت ہے، اسی لیے ہم ان کو منافق کہتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور. تو یہ لوگ وہ یہ کتابیں اگر وہ کتابیں وہ لوگ عوام بین کے کیوں نہیں پاس کرتے؟ بیان نہیں کریں گے. ہاں عوام کے پاس اگر بیان کریں گے تو عوام کہیں گے بریلویوں کی ہر بات صحیح ہے. پھر ہاں 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 جس بات کی وجہ سے، جن عمل کی وجہ سے بریلویوں کو تم لوگ غلط ٹھہراتے ہو کہ بزرگوں کے قبر سے مانگتے ہیں، بزرگ مدد کر سکتے ہیں، اللہ والے دے سکتے ہیں، قبر سے بھی دے سکتے ہیں، تو ایسے عقیدہ بریلوی رکھتے ہیں، اس وجہ سے بریلوی مشرک ہوئے. تو پھر یہی عقیدہ تو پھر تمہاری کتابوں میں بھی ہے، تمہارے بزرگوں نے بھی یہی عقیدہ رکھا ہے، تو پھر سب سے پہلے مشرک تو تمہارے بزرگ ہوئے. مطلب صحیح بات ہے، سنیوں کے ولی سن نہیں سکتے اور دیوبندیوں کے جو علماء ہیں جو وہ قبر سے نکل کے مٹھائی بھی لا کے دے سکتے. ہاں تو یہ سب دیکھو وجہ سے دیوبندی پھنس جاتے ہیں. اور حیاتی جو کتنی جو وجوہات سے، جن وجوہات سے بریلوی مشرک ہوتے ہیں، وہی ساری وجوہات اپنے بزرگوں کے لیے مان کر یہ لوگ غلطی کرتے ہیں. تو ان کے جب جو حضرت نے جو حیاتی اور مماتی سنو، حیاتی اور مماتی میں جب بحث ہوتی ہے تو مماتی والے کہتے ہیں تم بریلویوں سے بھی بدتر مشرک ہو، بریلویوں سے بھی بڑے مشرک تم ہو، تو ہاں وہ ہار جاتے ہیں. بولو. تو اس وجہ سے یہ حیاتی مماتی کا زبردست ٹکراؤ ہے دیوبندیوں کے اندر. تو یہ لوگ آج بھی پھر ان کے بزرگوں کی کتاب بین نہیں کر رہے، بند نہیں کر رہے، جو آپ یہ قبر سے نکل کے مٹھائی بانٹے تھے وہ کتابیں ابھی بھی شائع ہو رہی، چھپ رہی ہے. اچھا بتاؤ، گوبر کو اگر پاک کرنے کے لیے دھویا جائے تو اس میں کون سا پاک حصہ ملے گا؟ بولو، تھوڑا میں پاک ملے گا کہ سارا کا سارا ناپاک ملے گا؟ پاک کیسے ہوگا؟ وہ تو آلریڈی اس کا نام ہی گوبر ہے. ایسے ہی دیوبندیوں کی کتاب کو اگر بند کرنا شروع کر دے یہ لوگ
ہاں ایک بھی کتاب نہیں بچے گی، ان کی ساری کتابوں کو جلانا پڑے گا. اس وجہ سے اس میں سے بچانے کی کوشش کرنا یہ لوگ بند کر دیے ہیں. 2-4 کتابوں میں ہیر پھیر کر کے بھی غلط ثابت ہوئے، جی کیونکہ ہم کہتے تھے کہ اشرف علی تھانوی نے گستاخی کیا، قاسم نانوتوی نے گستاخی کیا، رشید احمد گنگوہی نے گستاخی کیا. اتنے سال سے ہمارے سامنے آنے سے ڈرتے تھے، اور یہ اپنے ماحول میں اپنے جلسے میں یہ کہتے تھے ہمارے بزرگ بہت اچھی کتابیں لکھے، ہمارے بزرگوں نے کوئی گستاخی نہیں کی. جب آخر عوام کے نظر میں غلط ثابت ہونے لگے، ہوں عوام بھی کتابیں کھول کر دیکھنے لگے، ہوں تب جا کر ان لوگوں نے کتابوں کی عبارت کو چینج کر دیا. تو اچھا کتابوں کی عبارت چینج کرنے سے اور بری طرح پھنس گئے. اب بتاؤ اگر کتاب میں غلطی نہیں تھی تو پھر چینج کیوں کیے؟ ہاں مطلب سنیوں نے کھول کھول کے بتائے، سیدھا کرے، تو جب جا کر انہوں نے چینجنگ لائے کہ نہیں یار ہم تو غلط عقیدے پر چل رہے تھے. دعوت دین ملی ان کو بریلویوں سے. کتابوں میں غلطی تھی، ہاں اس لیے انہوں نے دیکھو تو تقویت الایمان کی عبارت، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، ملنے والا ہوں، ہاں عبارت کو بدل دیا. جو الفاظ اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا ہاں اس الفاظ کو یہ لوگ بدل دیا. تو اچھا الفاظ میں ہی گستاخی ہوتی ہے، ہاں صحیح ہے. معنی میں گستاخی ہو یا نہ ہو، الفاظ میں ہی گستاخی ہوتی ہے، لفظ میں گستاخی ہوتی ہے. آپ ہاں جا کے اپنی ماں کو اگر کہو میرے ابا کے شوہر، ہاں میرے ابا کی جورو، ہاں تو ماں کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ ہاں سخت الفاظ جو ہے سخت رہے گا، نرم الفاظ نرم رہے گا. نہیں، آپ جا کے ماں کو پیارے الفاظ میں اماں جان، میری ہاں ماں، ہاں 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 تو اس میں گستاخی ہوئی کیا؟ نہیں. تو وہی بات آپ دوسرے معنی میں دوسرے لفظ میں کہو میرے ہاں ابا کی جورو، ہاں تو وہ ذرا سے غلط گزریں گے. گستاخی ہو گئی، برابر. بالکل گستاخی. اور وہ تو حضور کی بات ہے، باپ رے. آپ بتائیے، ہاں الفاظ میں ہی گستاخی ہوتی ہے، گستاخی ہو یا نہ ہو، الفاظ میں ہی گستاخی ہوتی ہے. تو اسماعیل دہلوی نے جو لکھا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو نبی پر تہمت لگایا. یہ بات حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا، اللہ کے نبی نے یہ کہیں فرمایا ہو کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ انبیاء اکرام کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. نبی زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق درود دیا و جاتا سلام ہے. کا جواب بھی دیتے ہیں. ہاں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت الی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے میری گزر ہوا تو معراج موسیٰ کے علیہ وقت، السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. معراج کے اب وقت. بتاؤ، ہاں یہ جو کتابیں دیوبندیوں نے لکھا تو یہ عبارت گستاخانہ تھی. گستاخانہ عبارت ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے ان گستاخی کو مٹایا. جی ان لوگوں حفظ نے مٹا الایمان کے لیا. جی انہوں نے حفظ مٹا لیا الایمان تو. کی عبارت کو بھی چینج کیا، جی تو اب حفظ چینج الایمان کر کی لیا تو عبارت کو بھی اب چینج حضرت، کیا. اب چینج تحذیر کر لیا. الناس، حضرت ہاں؟ اب انہوں نے عبارتیں چینج کر لی تو ان کا عقیدہ درست ہو گیا، تو کفر کا فتویٰ ہٹ جانا چاہیے. ان کا عقیدہ کیسا درست ہو گیا؟ اسماعیل دہلوی گستاخی کر کے مرا، ہوں اور اس کی گستاخی اس نے توبہ کر کے چینجنگ کر کے گستاخی کو ہٹا کے مرنا چاہیے تھا، اچھا ہے نا؟ اب جی اس نے گستاخی کر کے مرا، جی اس کے مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے ہاں اور اس گستاخی کرنے والا کافر ہے. ہاں گستاخی کرنے والا کافر ہے کہ نہیں؟ بالکل. اب وہ گستاخی کر کے مر گیا، مرنے کے بعد وہ کافر پھر ایمان والا ہو سکتا ہے کیا؟ مرنے کے بعد تو نہ توبہ کیسے قبول ہوں گی، کیا ہوگا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مرنے کے بعد کافر ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ہاں. بالکل نہیں. اب یہ لوگ اس کافر کو مومن کہہ رہا ہے، عبارت تو چینجنگ کر دی، ہاں مگر وہ کافر کیسے مومن ہو جائے گا؟ اچھا. وہ کافر مومن ہو سکتا ہے؟ تیسرا فرقہ کون سا ان کا، حیاتی مماتی ہو گیا؟ اچھا سنیے، وہ کافر مومن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. تو اس کافر کو جب تک یہ لوگ رحمت اللہ علیہ کہیں گے، جب تک ان کو مجدد مانیں گے، تب تک تو ان سے کوئی ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، تب تک وہ کافر رہے گا. کافر کو رحمت اللہ علیہ کہنے والا بھی کافر ہوتا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے
اشرف علی تھانوی نے جو گستاخی کر کے مرا، جی اس عبارت کو چینجنگ کرنے سے اشرف علی تھانوی کی کفر میں چینجنگ نہیں ہوا. اشرف علی تھانوی کے کفر اگر دھونا تھا، وہ خود زندگی میں اس عبارت کو بدل کر، اس عبارت کو کاٹ کر وہ توبہ کر کے مرنا تھا، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر توبہ کرنا تھا. اعلیٰ حضرت نے 13 سال مہلت دیا تھا کہ اشرف علی تھانوی تم توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جاؤ، گستاخانہ عبارت کو مٹا دو اور گستاخانہ کتاب کو جلا ڈالو. تو اشرف علی تھانوی 13 سال تک توبہ نہیں کیا، اور مرنے کے بعد اس کے چیلے چمچے نے بہت سال تک اس پر مناظرہ کیا. مناظرہ کر کے بھی جب ان کو جیت نہیں ملی، جب پبلک کے سامنے بے نقاب ہونے لگے، یہ لوگ ننگے ہونے لگے، تب جا کر کتابوں میں چینجنگ کیا، بدلاؤ کیا. اب اچھا ہمارا دیوبندیوں سے یہ سوال ہے کہ اگر تمہاری کتاب میں غلطی نہیں تھی ہاں تو تم نے کتابوں میں بدلاؤ کیوں کیا، تحریف کیوں کیا؟ اور کسی کی کتاب میں دوسرا بدلاؤ کرنا یہ بھی خیانت ہے. میں کوئی لیکن کتاب لکھوں ہاں ہاں اور صحیح ہے. میں اس ان پر ڈٹا رہوں، میں مرنے کے بعد میری کتاب کو آپ کو بدلانے کا حق ہے؟ جی نہیں ہے. آپ کو بدلنے کا حق ہے کیا؟ بولیے. وہ جو کتاب لکھا وہ اپنے عقیدے پر گیا. وہ اپنے عقیدے پہ مرا، اس کے کفر کو تم ایمان ثابت کرنے کی کوشش کر کے فیل ہوئے، پھر تم نے بدلاؤ کر کے دھوکہ دیا عوام کو. تو اس میں ڈبل غلطی ہوئی ان کی. تو انہوں نے بدلاؤ کیا، اس کا کیا ثبوت ہے اپنے پاس؟ کتابیں، کتابیں دونوں کتابیں ہمارے پاس موجود ہے، میرے پاس، میرے لائبریری میں موجود ہے. ایک کتاب میں ہے یہ تحذیر الناس میں بھی بدلاؤ کیا، حفظ الایمان میں بھی بدلاؤ کیا، تقویت الایمان میں بھی بدلاؤ کیا. اچھا یہ تینوں کتاب میں ان لوگوں نے چینجنگ کیا. ابھی بہت ساری کتابوں میں، بہت ساری کتاب تو یہ لوگ چھاپنا بند کر دیا، مگر اچھا پرانے ایڈیشن ہمارے پاس ہے. اچھا چھاپنا ٹھیک. بھی بند کر دیا. یہ الامداد نام کی کتاب ہے جس ہاں میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ لکھا ہوا ہے. لا اس حول ولا- کتاب کو یہ لوگ دیوبند سے کہیں بھی ابھی چھپ نہیں رہی، ہاں لیکن ہمارے پاس اس کا پرانا ایڈیشن بہت سال پہلے جب چھپتے تھے ہاں تب ہمارے علماء لکھ کے، ہمارے علماء رکھے ہیں. ہاں اب ہمارے عبد الستار حمدانی صاحب کے پاس ملتے ہیں، ہاں. اور بھی بڑے بڑے مناظرین کے پاس وہ کتابیں ملتے ہیں، میرے پاس بھی ہے. اچھا اچھا اور دوسری کتاب ان لوگوں نے جس میں کعبے سے بھی جا کے پوچھا گنگو کا راستہ، ہاں ہاں، کعبہ سے بھی زیادہ افضل گنگو کو مانا ان لوگوں نے. کعبے میں بھی جا کے گنگو کا راستہ پوچھا، تو انڈیا سے کعبہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بولو. تو گنگوئی کا کعبہ جانے، اگر گنگو کا راستہ پوچھنا ہی تھا ہاں تو تھانہ بھون سے، دیوبند سے پوچھ لیتا بھائی گنگو کا راستہ کہاں ہے، وہاں سے خود پیدل جا سکتے تھے. گنگوئی نے کیا گستاخی کیا تھا؟ گنگو ہی نے گستاخی کیا. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لکھا، اور شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے لکھا. تو یہ گستاخی ان کتابوں سے یہ لوگ مٹایا، لیکن ان کے اکابرین کے جو کفر ہے، ان کے تقدیر میں جو کفر لکھا ہوا تھا، ان لوگوں نے جو کفر دنیا میں کفر پھیلا کر گیا، اس کفر سے ان بزرگوں نے توبہ نہیں کیا، اس لیے وہ لوگ کافر ہے. تو اب ان یہ کا دیوبندیوں کے اور جو فرقے ہیں، بات ہاں وقت زیادہ نہیں ہے، مغرب کا ٹائم ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو کچھ باتیں اور عرض کر کے بات ختم کروں گا. جی آپ نئے کوئی سوال نہ پوچھے مہربانی کر کے. ہاں اب میں ان کے جو فرقے، الگ الگ فرقے وہ بتاتا ہوں. ہوں اس کے بعد ان کے جمعیت علماء کا دو گروپ تھا. ہوں ہاں، ایک حسین احمد مدنی کا تھا اور ایک شبیر عثمانی کا تھا. ہوں یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت لڑتے تھے. اور اس کے بعد ندوہ قائم ہوا، ندوہ لکھنؤ کا. ہوں تو اس میں ندوہ قائم ہوا تو ان کے دیوبند کے بزرگوں نے کہا کہ انجام اس کا بہت برا ہے. اچھا ندوہ جو قائم ہوا اس وقت بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، ہر جماعت کے لوگ اس میں شامل تھے. اچھا ہاں، ہر جماعت کے نمائندے شامل تھے. عوام یعنی مدرسہ کمیٹی، ہاں مدرسہ کمیٹی ہر فرقے کے تھے. ہوں تو وہ دیکھ کر دیوبند کے بزرگوں نے کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. اچھا اب جس کو کل کی خبر نہیں، نبی کے بارے میں بتایا، انجام ہاں مطلب کیا؟ ہاں کل کی خبر. ہاں ہاں ہاں
अंजाम इसका बुरा होगा बोल के बोला। हाँ तो अंजाम क्या होना था, 10-15 साल के बाद वहां अंजाम देवबंदियों का कब्जा हो गया। बोलो, तो देवबंदियों का कब्जा होना ही तो बुरा हुआ। ये बताया उन लोगों ने कल की खबर। उसने पहले उनके बुजुर्ग, एक बुजुर्ग ने देवबंद के बड़े मुफ्तमिम साहब, शायद उनका नाम है याकूब नानुतवी, हाँ, हाँ कासिम नानुतवी के भी उस्ताद। अच्छा उन्होंने कहा कि अंजाम इसका बुरा होगा। अंजाम मतलब क्या, आइंदा आगे चलकर हाँ ये मदरसा बहुत बुरा होने वाला है। हाँ सही। तो आगे चलकर क्या हुआ, देवबंदियों का कब्जा हुआ। और पहले किसका कब्जा था? पहले सबका कब्जा था। यानी देवबंद जमात जब थी ही नहीं, ऐसा? देवबंदी जमात थी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, बरेलवी सब थे कमिटी में, अच्छा तब बुरा नहीं था। लेकिन अंजाम बुरा होगा बोल के उसने बोल दिया। अगर वो सच्चे हैं तो फिर अंजाम तो देवबंदी हुआ, देवबंदी हाँ बुरे हुए। हाँ समझ रहे हैं आप? सही, अगर वो सच्चे है तो। और अगर हुजूर का इल्म गैब नहीं मानते तो तुम ये दावा कैसे करे कि कल बुरा, ये यहाँ पर अंजाम बुरा होगा? तो अंजाम बुरा, तो दवा में सच्चा ही मान लिया, चलो दवा सच्चा मान लिया हम्म और अंजाम बुरा हुआ हम्म तो देवबंदियों का कब्जा हो गया। हम्म तो फिर देवबंदी बुरे हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। उसके बाद भी हुजूर से ज्यादा इल्म तुम बता रहे हो, उनको गैब नहीं है, तुम्हारे पास गैब है। हाँ अच्छा, तो ये नदवा, नदवा एक फिरका है जो देवबंदी अकाबिरीन से बहुत सारे इनके इख्तिलाफात है। और इनके इस्माइल देहलवी को तो दोनों फिरके वाले मानते हैं। हाँ, अच्छा इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को कुछ जालिम मानते हैं और कुछ मुत्तकी परहेजगार नेक इंसान मानते हैं, रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को। जी। तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में इनका शदीद इख्तिलाफ है, अच्छा आपस में। बहुत सख्त इख्तिलाफ है। हाँ हाँ और अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ने के बारे में, हम्म अल्लाह वालों से मदद के ताल्लुक से, हम्म और कब्र से फैज हासिल करने के लिए मुराकबा करने के ताल्लुक से, हाँ। और इल्हाम के ताल्लुक से, इनके एक एक मसले पर बहुत सारे उलमा का एकदम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, तो ये या एक दूसरे से हर मसले में काफिर होते हैं एक दूसरे तो के। ये तमाम इख्तिलाफात जो आपस में उनमें सुन्नी बरेलवी, अरे देवबंदियों में, अहले हदीसों में जो चलते हैं आपस में, क्या ये बरेलवियों में ये सारे इख्तिलाफात नहीं है आपस में? नहीं, हमारे इसमें अकायद का इख्तिलाफ नहीं है, जैसा ये इख्तिलाफ जो बता रहे हैं, हाँ अल्लाह वालों से मदद लेना मदद लेने के, मदद के मामले में अल्लाह वाले मदद करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ कब्र शरीफ में जाके मुराकबा करके अल्लाह वालों की रूह से फैज हासिल करना, ये सारे बुनियादी अकायद है, जी। अकीदे से ताल्लुक रखते हैं ये सारे मामला। वसीला, तो नूर बशर, वो इल्म सिला गैब। नूर बशर, इसमें इनके अंदर शदीद इख्तिलाफ, यानी इतने सख्त इख्तिलाफ है, एक हम्म की बात माने तो दूसरे काफिर होते हैं, दूसरे की बात माने तो तीसरे काफिर होते हैं। तो इस वजह से ये लोग, इनके अंदर बहुत सख्त इख्तिलाफ है, एक दूसरे के पांव इस इख्तिलाफ में उलझे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन मसाइल में बरेलवियों का कोई इख्तिलाफ नहीं है। कोई ऊंची टोपी पहने, कोई हरा पगड़ी बांधे, कोई सफेद पगड़ी बांधे, इससे कोई काफिर या मोमिन साबित नहीं होते। ये कोई बुनियादी मसला नहीं है। कोई किसी पीर के मुरीद है तो वो दूसरे पीर से, हमारा पीर बहुत बड़ा है, दूसरा कहते हैं हमारे पीर उससे भी बड़ा है, तो इससे कोई भी काफिर साबित नहीं होते। जी हजरत, एक हाँ, लास्ट लास्ट सवाल है, आम देवबंदी क्या करे? आम देवबंदी वो तौबा करे देवबंदियत से, देवबंदियत को लात मारे, सुन्नियत इख्तियार करे, मसलक आला हजरत को अपनाए। तहकीक और करने के आपने बाद के बताया, नहीं, अंधी तकलीद करे बरेलवी होने के लिए कि तहकीक करे? तहकीक करने से भी तो, तहकीक अगर कोई देवबंदी करने जाए हाँ उसको तौबा करना ही पड़ेगा देवबंदियत से, और बरेली भी मसलक इख्तियार करना ही पड़ेगा। जी आपने सवाल पूछा था तारिक जमील और मौलवी साहब के ताल्लुक से। जी जी। तारिक जमील पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंडा, और उस गुंडा ने बिलाल नाम का एक शख्स हम्म जो देवबंदियत इख्तियार किया था, तारिक जमील के बहुत करीब रहा करता था, और थोड़े दिन में उसकी मक्कारी और दज्जाली देखकर वो देवबंदियत से फिर अलग हुआ। अलग होकर
اس نے دیوبندیت کا طارق جمیل کا پردہ فاش کرنے لگا، بھنڈا پھوڑنے لگا. جی جب بھنڈا پھوڑنے لگا اس کو کال کر کے سمجھایا طارق جمیل نے، اچھا کال کر کے سمجھایا. وہ کال ریکارڈنگ بھی وائرل ہوئی. ہوں اس میں طارق جمیل کہہ رہا ہے کہ میں بہت سارے بریلویوں کو اس کے گھر سے جدا کر کے بریلویت سے توبہ کرا کے میں نے اس کو دیوبندی بنایا. ہوں بیٹا مجھے تو سمجھ نہیں پا رہا ہے. بہت پیار سے سمجھایا، ہوں مگر وہ اس کی مکاری جو سارا مکاری دیکھ چکا تھا نا، ہاں اس نے دیوبندیوں کا پردہ فاش کرنے لگا تو اس کو قتل کرا دیا. اور یہ طارق جمیل جو بزرگوں کے قبر کے پاس جا کر مدد بھی مانگتا ہے اور وسیلہ بھی لیتا ہے اور بزرگوں سے ڈائریکٹ مدد بھی مانگتا ہے، یہ سب خرافات کرنے کی وجہ سے طارق جمیل کو اس کے علماء خود ایکسپوز کیا ہے. بہت سارے اس کی تو مکاری کا حضرت آپ پردہ فاش کیا ہے. بزرگوں سے مدد مانگنے کو آپ خرافات بول رہے ہو اس ریکارڈنگ میں؟ نہیں میں خرافات اس کے دیوبندیوں کے عقیدے کے حساب سے تو خرافات ہے نا، اچھا ہاں ہاں ہمارے ایسا عقیدے کے بولیے، حساب سے نہیں. ایسا بولیے. ہمارے ہاں عقیدے میں تو بزرگوں سے، اللہ والوں سے مدد مانگنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہم بزرگوں سے مدد مانگنے کے ہم قائل ہیں. جی اب مولانا دیوبندیوں سعد کا کے بتائیے. تو طارق جمیل، اور ایک بات ہے، طارق جمیل ہر جھوٹی کہانی، اسرائیلی روایت، اچھا یہودیوں کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور دوسرے انبیاء اکرام کی گستاخی، کتابوں میں جو اسرائیلی کتابوں میں اسرائیلی روایت ہے، ان اچھا روایت کو زیادہ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جذباتی کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں، جھوٹی کہانیاں گڑھ کے بیان کرتا ہے. ایک اس نے واقعہ بیان کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو ہاں ہاں منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر ہوں منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں مصر کے بازاروں میں گھمایا گیا. تو آپ بتائیے، توبہ معاذ اللہ. ایک نبی کی اتنی بڑی توہین، معاذ اللہ، تو استغفر کہیں اللہ. یہ ایسا کچھ لکھا نہیں ہے کہیں؟ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج، اس پر جو ہے دیوبندی علماء نے اس کو گستاخ کہا اور دیوبندی علماء نے اسے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا طارق جمیل کا. ایسا تو دیوبندی علماء نے جب اس کی گستاخی کا پردہ فاش کیا، اس کو گستاخ کہا، تو اس نے اس سے توبہ نہیں کیا، ابھی تک توبہ نہیں کیا. بہت سارے علماء اس لیے تبلیغ جماعت سے دور ہے کہ طارق جمیل اس طرح کی گستاخیاں کی ہے. تو گنڈا کس بنا پہ کہا آپ نے طارق جمیل کو؟ گنڈا جب اس کے خلاف بولا تو اس کا پردہ فاش کرا تو اس کو قتل کرا دیا. اچھا، اور یہ اپنے جو مولانا سعد ہے جو ان کا کیا ہے؟ یہ سعد تو اس سے بڑا گنڈا ہے. کیا معاملہ ہے؟ سعد اس لیے گنڈا ہے کہ نظام الدین مرکز کا جو کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، جاگیر ہے، اچھا وہ چھوٹی سی ایک مسجد بنگلہ والی مسجد، چھوٹی مسجد تھی. اس مسجد میں الیاس کاندلوی تبلیغ کا کام چالو کیا تھا. اچھا تو اس وقت تو دلی کی آبادی اتنی نہیں تھی. ہاں اور وقت میں بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے. تو جگہ پورے آس پاس کے جتنے جگہ تھا، سارے جگہ اس نے قبضہ، آہستہ آہستہ قبضہ کر کے بڑی مسجد بنانے کا جگہ بنایا. اور تبلیغ جماعت بھی پھیلتا پھولتا گیا، ساری دنیا میں پھیل گئی. تو ساری دنیا سے وہاں لوگ آنے لگے، تو مسجد بھی بڑی بنائے اور مسجد کے آس پاس کے بڑے کمپلیکس، بڑے بڑے دکان کے بڑے بڑے بنگلہ بلڈنگ بنا کے وہاں پر تبلیغ جماعت والے کے بڑے بڑے گرو گھنٹال وہاں رکنے کا انتظام کیا. تو جتنے دکانیں ہیں اس کی کروڑوں کی آمدنی ہے. تو مولوی الیاس کے بعد اس کے بیٹے یوسف کاندلوی اور جتنے حضرت جی وہاں پیدا ہوئے، سب حضرت جی وہاں چلا رہے تھے. بعد میں یہ 25-30 سال سے 2 مولوی وہاں ہیڈ تھے. دونوں کے آپس میں رشتہ داری، چچے زاد بھائی یا خالہ جات بھائی تھے، پھوپھو جات بھائی تھے. ایک کا نام تھا مولوی زبیر اور ایک کا نام تھا مولوی سعد. مولوی زبیر کا میں نے جب تبلیغ جماعت میں تھا، مولوی زبیر کا میں خدمت بھی کیا میں نے 1-2 بار. مولوی زبیر یعنی اتنا موٹا تھا، وہ تقریباً 3 کنٹل اس کی وزن تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی 3 کنٹل سے زیادہ وزن تھا اس کا. جی اور اس کے پاؤں ہے نا، وہ آپ کے پورا باڈی کا وہ جتنا موٹا ہے آپ، جی اس سے زیادہ اس کے پاؤں کے جو
घुटनों के नीचे का उतना वजन, उतना मोटा है वो। अरे वाह, नहीं, उसके लिए अलग से गाड़ी बनाना पड़ता, जैसे आपके पेट का जितना चौड़ाई है, हाँ हाँ हाँ, अरे बाप, आपके पेट की जो चौड़ाई है उतनी चौड़ाई उसके पाँव के पिंडली की थी। बाप, इतना मोटा था वो, मोटापा की वजह से वो इतना खाता था। हर जगह दस्तरखान में कम से कम 25-25 आइटम रहता था, शाही गिजा रोज। तो ये उनकी किताबों से है। कि मैं खुद देखा हूँ अपनी आंखों से, अरे बाप, मैं खुद देखा हूँ। बाप, जब मरकज में मैं जाता था और दावत, हाँ उनके लिए दावत रखी जाती थी, मौलवी जुबैर, हाँ, तो ज्यादा लोग मौलवी जुबैर को मानते थे। अच्छा, और मौलवी साद को भी लोग मानते थे। मौलवी साद और मौलवी जुबैर दोनों बड़े यानी तो मरकज के हेड थे। तो साद साहब सुनिए, ने क्या गुंडागर्दी की है। वही गुंडागर्दी मैं दिखाता हूँ, सुनो जरा। मौलवी साद और मौलवी जुबैर दोनों की गुंडागर्दी सुनिए। मौलवी जुबैर जरा ज्यादा कुछ वो, उसके बोलने में ही लगता था कि वो बिल्कुल भोला भाला सादा सीधा था। उसके साथ देने वाले जरा उससे फायदा उठाते थे। हाँ, मौलवी जुबैर अच्छे थे, साथ से मौलवी जुबैर अच्छे थे। अच्छा तो मौलवी जुबैर का बेटा है मौलवी जुहैर। अच्छा, हाँ, मौलवी जुबैर का इंतकाल हो गया। मोटापा, जितना मोटा आदमी था ना, हाँ हाँ मोटापा की वजह से वो कोई बीमारी आई हाँ, और वो मर गया। अच्छा तो मरने के बाद वो सोच रहा था, मौलवी साहब सोच रहा था कि जुबैर तो बहुत जल्दी मर जाएगा तो सारा प्रॉपर्टी मेरा होगा। हाँ, ये सोच के रखा था। अच्छा तो मौलवी जुबैर के साथ में जितने गुंडे घूम रहे थे, सारे गुंडे मिलकर मौलवी जुबैर की जगह पे मौलवी जुहैर को बिठाना चाहा, अच्छा, उनके फॉलोअर, उनके फॉलोवर। हाँ, तो ये साद को पसंद नहीं आया, तो मौलवी साद ने जुबैर को रास्ते से हटाना चाहा। जुहैर को, मौलवी जुबैर का बेटा जुहैर, हाँ हाँ, जुहैर को रास्ते से हटाना चाहा। तो मौलवी जुहैर उसके चेले चमचे और शूरा बना लिया ये। हाँ, अच्छा, पहले से ही था शूरा, तो हम्म, उसने शूरा को और ज्यादा मजबूत किया और शूरा का हेड बन गया ये मौलवी जुहैर। अच्छा, और मौलवी जुहैर था मौलाना अहमद लाट साहब, और बेंगलोर का एक है कासिम कुरैशी साहब, और फारूक साहब बेंगलोर का। हम्म, और इसी तरह अहमदाबाद के 2-4 मौलवी मौलवी है, सब मिलकर एक शूरा बनाया। अच्छा, कहा कि शूरा है मरकज का हेड। तो हाँ हाँ, मौलवी साहब कहा मैं हूँ अमीर। हाँ, हम्म, और अमीर को जो नहीं माने वो जहन्नम में जाएगा। और ये बोला कि मुझे जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि खुद को नबी होने का दावा कर रहा है। कोई देखो ना, बंदा अगर कहे, सही है कोई सही है, बंदा अगर ये कहे कि मुझे नहीं मानेगा तो जहन्नम में जाएगा, मैं कौन होता हूँ? मेरे नहीं सही है, जहां, मैं समझो मैं जलालुद्दीन हूँ, मैं हाँ, अगर ऐसा कहूँ तो इसका मतलब है माजल्ला नबुवत का दावा करना। एक बिल्कुल किसी को कोई नहीं माने तो जहन्नम में क्यों जाएगा? बिल्कुल, जबकि इन्होंने कहना था हुजूर को मानो, जो नबी को मानेगा, नबी को नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। बिल्कुल, हाँ, कोई दूसरे को नहीं मानने से, नहीं मानने से जहन्नम में नहीं जाएगा। सही है, तो मौलवी ये साद ने ये सहाबा किराम की शान में भी गुस्ताखी किया, हाँ, और दूसरे खुद को कहा कि मुझे नहीं मानेगा तो जहन्नम में जाएगा। और भी बहुत सारे, और सहाबा किराम से भी बड़ा ईमान वाला इस दौर के मौलवी साद के चेले चमचे हैं ना, हाँ हाँ, माज़अल्लाह उनका ईमान सहाबा से भी अफजल है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कौन बोला ये बात। ये ये मौलवी साद ने कहा, उसका रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। हम्म, तो इस तरह की साद ने गुस्ताखी की। 4-5 साल पहले ऐसा हुआ कि सऊदी अरब से बड़े बड़े शेख आए, करोड़ों हाँ अरबों खरबों रुपया वाला। हाँ, ये लोग तकवा के बुनियाद पे इज्जत नहीं देते, पैसे की बुनियाद पे इज्जत देते हैं। मैंने खुद मरकज में देखा। हाँ हाँ, 2008 2009, 2 साल मैंने मरकज के आसपास में ही गुजारा, हाँ, समझे। और मरकज के पूरे अहवाल से मैं वाकिफ हूँ। तो अच्छा, मरकज में दस्तरखान, बड़े बड़े शेख आते ना, उनके लिए हम्म, खास दस्तरखान बिछाई जाती थी तो उनकी। अहले हदीस देवबंदियों के वहां आते सऊदीया से, सऊदी से देवबंदी के यहाँ आते, वो जो तबलीग जमात के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे शुयूख वहाँ हाँ आते हैं मरकज में। हाँ मरकज में आते ही हाँ, कोई
मौलवी साद का फॉलोवर है तो साद के साथ जुड़ जाते और उनके दस्तरखान बिछ जाती। और कुछ मौलवी जुबैर के पास दस्तरखान में, वहाँ दस्तरखान में उनका खाना होता। तो कुछ शेख आए जो दोनों से जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ ताल्लुकात थे। हाँ, उनके यहाँ भेदभाव नहीं था। हाँ। सऊदी से आए हुए थे हम्म। तो बड़े बड़े 8-10 शेख थे, शयूख थे। वो लोग मौलवी जुबैर के दस्तरखान में बैठने का इरादा किए और मौलवी जुबैर ने उनके लिए दस्तरखान पे खाने का इंतजाम किया। इफ्तार का टाइम था। हाँ। 5-6 साल पहले की बात है। इफ्तार का टाइम था तो मौलवी साथ जो है हट धर्मी करा, मेरे मेरे यहाँ मेहमान का दस्तरखान मेरे यहाँ लगेगा। अच्छा। तो मौलवी जुबैर के चेले चमचे जितने गुंडे थे सब लोगों ने कहा नहीं, मेहमान का खाना यहाँ तय हुआ, यहाँ रहेगा, हम अच्छा। शुरा है, हम फैसला करेंगे। अच्छा। तो इफ्तार के दस्तरखान पे मेहमान के सामने, मेहमान को भी मारपीट हम्म। लगी होगी। हम्म। तो इफ्तार के दस्तरखान में मारपीट हुई, 3 लोग स्पॉट में मर गए अरे वाह। और 15-20 लोगों की चोटें आई। वह सबके ऊपर एफआईआर हुआ, बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ। पर पेपर में भी आया ना, अच्छा। पेपर में भी आया, अखबार में भी आया। उसके बाद से 2 फिरके अलग हो गए बिल्कुल, साद और शुरा। ऐसा। इतने बड़े मारपीट हुए। अब कोई पूरी दुनिया देवबंदियां दिखा नहीं सकते कि हमारे में इस तरह का कोई झगड़ा फसाद हो, दिखा नहीं सकते। हाँ, छोटे मोटे इख्तिलाफात बयानबाजी होता है, वो तो हर दौर में होता था। हर दौर में हक वाले एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम हाँ। या फिर वो मसले में इख्तिलाफ समझने की बुनियाद, गलत फहमी की बुनियाद पे होता था, वो हुए है। और क़यामत तक ये इस तरह जारी रहेगा। हक वाले भी इख्तिलाफ करेंगे और हक वालों का इख्तिलाफ अल्लाह की रहमत है। मगर ये दो, पाकिस्तान का जो गुंडा है और जो इंडिया का जो गुंडा है, मौलवी साद और मौलवी जुबैर, मौलवी जुबैर तो मर गया बेचारा, बेचारे पर जिंदगी में भी बहुत जुल्म ढाया ये मौलवी साद ने। और मरने के बाद इसके बेटे को बेदखल कर दिया मरकज से। अब मरकज के करोड़ों के जागीर का ये तनहा मालिक बन बैठा। जब कोरोना में जब भागा मरकज से, कहीं जाके छुप गया, वरना इसकी जेल होती, आज भी जेल में सड़ रहा होता। बाद में इसकी वकील जाकर, वकील उसने उसकी तरफ से वकालत करके उसको जेल में जाने से बचाया। मगर उसके प्रॉपर्टी का पूरा ये देखिए, उसका एक फार्म हाउस है। बड़े बड़े मंत्रियों का उतना बड़ा फार्म हाउस नहीं, इसका इतना बड़ा फार्म हाउस, तकरीबन 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी है मौलवी साहब का। जी जी समझे? जी। 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी है। अब बताइए, एक मौलवी 2000 करोड़ कहाँ से आया? तो उनके जो मुरीदीन है वो देते होंगे ना उनको मुसाफे में पैसा। देते हैं तो उसका रिकॉर्ड हजार देखिए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक तो समझो दे रहे उसके जरूरत के तहत। लेकिन उसका इनकम टैक्स का हिसाब होगा ना। जी। लेकिन उसका इनकम टैक्स का भी हिसाब नहीं ना, कौन दिया है। अच्छा। इनकम टैक्स देगा तो कौन दिया है फौरन पता चलेगा। ये सब आतंकवादी संगठन की तरफ से आया है या फिर बाहर मुल्क से हमारे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत के माहौल खराब करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, उन्होंने अपनी मफाद के लिए दिया है। जब इंडिया का कोई दुश्मन देश हो सकता है पाकिस्तान से दिया हो, और पाकिस्तान कोई हमारे भलाई के लिए थोड़ी देगा, हमारे भारत के भलाई के लिए। हाँ, अच्छा। जो हमारे दुश्मन है, दुश्मन तो हमारे दुश्मनी ही करेगा ना। ये उसूल है। अगर पाकिस्तान से दिया है या चीन से दिया है तो हमारे दुश्मनी के लिए दिया है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारे देश को टुकड़ा करने के लिए दिया है। क्या गरीब गयूर मुसलमान समझ के मदद के लिए दिया है, क्या है ऐसा भी हो तो सकता? गरीब तो 2000 करोड़ नहीं देता ना। गरीब देगा, कोई फलाही काम चल रहा है या निजामुद्दीन में कोई तामीरी काम, जितना हो सके वो आप पूरा कम्युनिटी के लिए दिया है, किसी एक आदमी के लिए नहीं दिया ना। जी। जब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को कोई नजराना देते थे, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक मुश्क आया, खुशबू आए, गैर दूसरी जगह से तोहफे में खुशबू आए।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے کسی اور کو انتخاب کیا کہ عورتوں میں اس کو تقسیم کر دو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا میں تقسیم کروں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر کہا کہ تو نہیں کرے گی. تو بیوی نے کہا کیوں نہیں کروں گی میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوشبو جب تقسیم کریں گی تو تیرے ہاتھ میں بھی خوشبو لگا ہوگا، تیرے دامن میں دوپٹہ میں خوشبو لگے گی، تو وہ خوشبو سے فائدہ خوشبو کا اصل کام تو فائدہ اٹھانا ہے. اب جب تیرے دامن میں خوشبو لگے گی تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، اور ہم بیت المال سے اپنا فائدہ، اتنا بھی اپنا فائدہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جی اب بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنا بھی مال باہر سے آتا تھا جی سب اپنا پراپرٹی، اپنا فارم ہاؤس بنا لیتے، یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں غریب مسلمانوں پر خرچ کرتے. برابر. تو یہ اگر غریب کے لیے آیا تھا تو غریبوں پر خرچ کرنے کے بجائے اپنا فارم ہاؤس کیوں بنایا؟ صحیح. تو یہ صرف مال کا پجاری ہے، یہ پیسے کا لالچی ہے، اور یہ ایک مولوی ہو کر 2000 کروڑ کا پراپرٹی اور فارم ہاؤس بنا کے رکھا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے بلا بیان کرنا کتنا بے شرمی کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ والا کام ہو رہا ہے، صحابہ اکرام اس طرح غریبی میں پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، صحابہ اکرام کے لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے. بیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیان فرما رہے تھے، 17 پیوند لگے ہوئے تھے. پیوند والے کپڑا صرف ممبر پہ بیان کرنے کے لیے ہے یا خود پہننے کے لیے بھی ہے؟ خود بھی عمل کرنے کے لیے ہے نا. تو پیوند والا کپڑا مولوی صاحب کب پہنیں گے؟ نہیں پہنتے. کب پہنتے ہیں؟ ہر دن ایک آئرن کر کے ایک دن پہن لیے، دوسرے دن اس کو ریجیکٹ کر دیے. آپ بتائیے صحابہ ہر بات میں صحابہ یہ عمل صحابہ نے کیا ہے یا نہیں؟ ہم جب بریلی بھی کوئی عمل کرتے ہیں صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ بتائیے صحابہ نے جو کیا وہ اختلاف بالکل نہیں ہے اس میں. پیوند والا کپڑا پہننا چاہیے. ہاں تو یہ صحابہ پہنتے تھے، اس میں کوئی اختلاف ہے کیا؟ نہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے میں کتنے پیوند تھے. جی جی. تو لیکن وہ لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے نوازا ہے، ہمیں دولت سے نوازا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اچھے کپڑے پہنے. اگر غریبی میں ہے تو شکر گزاری کے لیے پیون والا، سی کے ٹکڑے تاکڑے والا پہنے. تو صحابہ اکرام نے جو پیوند والا پہنے اس وقت بھی دولت کا انبار لگی ہوتی تھی، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے مدینہ شریف میں، لیکن وہ سارا پیسہ اسلام پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو ایک جٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی غربت دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور خود پیوند والے کپڑے ہی پہنتے تھے. حضور کو بھی تو اتنے ایسا بنانے آتے تھے مگر حضور نے بھی کبھی ایس کے کپڑے وغیرہ نہیں پہنے. ہاں، تو صحابہ اکرام دین و اسلام پھیلانے کے لیے خرچ کرتے تھے تو دین و اسلام پھیل رہا تھا. آج ہمارا پیسہ صرف عیش و آرام، جو مولوی بڑا ہو جاتا ہے وہ صرف اپنا بڑا نام چمکانے کے لیے، اپنی شان بڑھانے کے لیے وہ اچھی کار خرید لیا، اچھے بنگلہ بنا لیا، اچھے کپڑے پہن کے شان ظاہر کرنے کے لیے مولوی وہ خرچ کر رہے ہیں. مولانا اور سعد جس صاحب کی وجہ کوئی سے گستاخی، مولانا سعد صاحب کی کوئی گستاخی آپ کے پاس ہے کہ جنہوں نے جیسے ایمان سے باہر ہو گئے کسی وجہ سے؟ تو وہ تو علماء دیوبند کی جو گستاخی ہے وہ مولوی صاحب کے اوپر بھی لگتا ہے، کیونکہ مولوی صاحب علماء دیوبند کو ایمان والے مانتے ہیں، علماء دیوبند کی ساری کفری عقیدے کا وہ تائید کرتے ہیں، اس وجہ سے علماء دیوبند کی وجہ سے وہ بھی کافر ہے. مولانا سعد صاحب سے کبھی آپ کا مناظرے کا اگر ڈیٹ ہو تو آپ بیٹھو گے آمنے سامنے بات کرنے کے لیے؟ وہ تو پوری دنیا کا امیر بنا بیٹھا ہے، میں ایک غریب انسان ہوں، میں امیر کہاں ہوں؟ نہیں. امیر کے ساتھ امیر کا مناظرہ ہوگا. مولوی صاحب اگر مناظرہ کریں گے، ہمارے اسجد میاں تیار ہے الحمدللہ. اچھا. ہاں، میں کون ہوتا ہوں؟ میں ایک چھوٹا مولوی ہوں. لیکن ڈیبیٹ کے لیے تو امیر غریب کچھ نہیں ہے، اب حق کی بات. میرے سامنے وہ تو بیٹھیں گے ہی نہیں نا. ہمارے تو ہر علماء تیار ہے، ہمارے ہر عالم الحمدللہ دم رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں. ہمارے پاس کوئی کفری عقیدہ نہیں، ہماری کتاب میں کوئی گستاخی نہیں. دیوبندیوں کی کتابوں میں کفریات اور گستاخی بھرے ہوئے ہیں، اس لیے دیوبندی کافر ہے، اور ان کافروں میں ہمت بھی نہیں ہے ہمارا سامنا کرنے کی. مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، جی جی. نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں.
جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ نے خیرہ. میرے تک کے سوالات پوچھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آمین. جزاک اللہ خیر.